الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام شہادت دعائے اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، میدان جنگ کے اندر اجازت جانے کی طلب کی۔ عجیب وقت تھا، میدان میں جانے کی آپ اجازت طلب فرما رہے تھے کہ 18 سال کی کمائی کا شفیق باپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے جان قربان کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ اس پر اصرار کر رہا تھا۔ یہ وہ شہزادہ علی اکبر ہے جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، جس کو مہربان باپ نے کبھی مغموم نہیں کیا تھا، جس کے سوال کو کبھی رد نہیں کیا گیا تھا، مگر آج اس کو اجازت دی تو کس بات کی، اس کا سوال مانے تو کس طرح، مگر اس شہادت کی آرزو کا اصرار اس قدر بڑھا اور اس کو شوق شہادت نے ایسا وارفتہ کر دیا کہ امام علی مقام علیہ السلام کو اجازت دینا پڑی۔ پھر چشم فلک میں یہ نظارہ دیکھا کہ بوڑھے باپ جو صبح سے لاشوں کو اٹھا کر تھک چکا تھا، اس نے کس حوصلے کے ساتھ اپنے 18 سال کے نوجوان بیٹے کے سر پر اپنے ہاتھوں سے دستار باندھی اور ان کے ہاتھوں میں تلوار دی، اور پھر اپنی بہن زینب سے کہا، بہن آجا میرے دولہا کا آخری مرتبہ نظارہ کر لے، اے سکینہ اپنے بھائی کی آخری بار زیارت کر لے۔ پھر وہ سما بھی چشم فلک میں دیکھا جب جوان علی اکبر اپنے بھائی زین العابدین بیمار کو آخری سلام دے دیے خیمے میں گئے۔ دیتے تھے اہل بیت دعائی امام کی تصویر جا رہی ہے، خیر الانام حسینی دولہا گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتے ہوئے میدان جنگ میں آئے، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، شفیع مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے، فلک والے، مقام والے، لا مقام والے۔
علی اکبر ہوں، اہل بیت کے گھر کا گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ آپ نے میدان کربلا میں اپنی تلوار کو لہرایا اور یہ رجز پڑھا، انا علی ابن حسین ابن علی اہل بیت اور النبی۔ جس وقت آپ نے یہ رجز پڑھا تو میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا۔ پھر فرمایا اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے یزیدیوں، آؤ میدان میں آؤ۔ شیر حیدری کی للکار سنی تو لشکر اعظم میں سے کسی کو بھی مقابلے میں آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بالآخر آپ خود ہی یزیدی فوج پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کی تلوار ان پر قہر خدا بن کر برسی۔ پھر حسینی شیر نے جس طرح رخ کیا صفوں کی صفیں الٹ دی، جب لڑتے لڑتے شدت پیاس سے نڈال ہو گئے اور واپس خیموں کی طرف آئے اور عرض کی یا ابا جان، پیاس کے غلبے کی وجہ سے سخت بےتاب ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کی پیاس دیکھی مگر یہاں پانی کا بتا جو اس تشنہ شہادت کو دیتے دست شفقت سے چہرہ انور کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا بیٹا اب تمہاری پیاس ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پینا اور اس کے بعد تمہیں پیاس نہ ستائے گی۔ بیٹا میں جب کبھی پیاسا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منہ میں زبان مبارک دے دیا کرتے تھے، آج اس پیاس کی حالت میں تم میری زبان چوس لو، تمہیں تسکین ہو جائے گی۔ آپ نے زبان اقدس کو چوسا اور قدر تسکین ہو گئی اور علی اکبر جوان پھر میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے اور لشکر اعداء کو للکارا۔ انہوں نے ساتھ آپ کی تلوار کی کاٹ ایک پڑا تھا۔ تمام یزیدی فوج کو اس شیر کی طاقت و جرأت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اب کون تھا جو اس مرد آہم کے مقابلے کے لیے باہر نکلتا؟ انہوں نے ساتھ نے کہا اے سپاہ کوفہ و شام، تم میں سے کون ہے جو ان کا سر کاٹ کر لائے اور اسے انعام کے طور پر موصل کی حکومت دی جائے گی؟ اس اعلان نے طارق بن شیس کو پاگل کر دیا۔ یہ شکی آپ کے مقابلے کے لیے آیا، انعام کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ ہاشمی شہزادے سے مقابلہ ہوا، سیف اکبری چمکی اور ایک ہی بار میں اسے جہنم کی غی وادی میں پہنچا دیا۔ پھر اس شکی کے لڑکے انہوں نے جوش انتقام میں آپ کے مقابلے میں آئے، جوش انتقام میں آئے، آپ نے انہیں بھی فنار کر دیا، بھاگنے شروع ہوئے۔ آپ نے اور بھی کئی کوفیوں کو واصل پر جہنم کیا۔ بالآخر اشقیاء مل کر آپ پر حملہ آور ہوئے، مگر قربان جاؤں آپ کی شجاعت پر کہ آپ نے پوری جوان مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ آخر کا ایک شبیر القلب نے دھوکے سے آپ پر نیزے کا وار کر دیا جو آپ کے سینہ مبارک سے پار ہو گیا۔ جناب علی اکبر گھوڑے کی زمین سے گرے اور پکارا یا ابا ادرکنی۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی جگر ہوا، نیزے سے کس کے لال کا زخمی جگر ہوا، کرتے ہیں کس کی لاش کو مال اہل شر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر۔ کہتا ہے کوئی رن میں تڑپ کر بدر بدر، خیمے سے نکلے کہتے ہائے میرا بسر۔
پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے امام علی مقام جوان بیٹے کے خاک و خون میں نکھرے ہوئے جسم انور کے پاس پہنچے اور اپنے شہزادے کا سر اقدس جھولی میں رکھا اور علی اکبر نے آنکھیں کھولی۔ اکبر نے آنکھیں کھول کر دیکھا رضی بدر، سوکھی زبان دکھائی کہ پیاسا اپنائے بدر، زردی اجل چھا گئی چہرے پہ سر بسر، دو بار لی کراہ کے کروٹ در ادھر، دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگام زور تھا کہ لٹ گیا، لٹا گھر حسین کا 18 سال کی نوجوان بیٹے نے خون میں نہا کر پیاس کے عالم میں باپ کی گود میں دم توڑ دیا۔ آپ نے شہزادے کی جسم جان سے اٹھایا اور خیموں میں لائے، ایک قرآن برپا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے قاری صدیق رنجی چینل کو سبسکرائب کریں۔